أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون۔ ترجمہ: تم فرماؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے اللہ۔ تو تم فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت بیان فرمائی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کے مذہب کے باطل ہونے اور اسلام کے حق ہونے کو واضح فرما رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ تمہیں یہ حواس کس نے دیے ہیں جن کے ذریعے تم سنتے اور دیکھتے ہو؟ افعال کی کثرت کے باوجود کان اور آنکھ کو لمبے عرصے تک کون محفوظ رکھتا ہے، حالانکہ یہ اتنے نازک ہیں کہ ذرا سی چیز انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اور زندہ کو مردہ سے، جیسے انسان کو نطفہ سے، پرندے کو انڈے سے کون نکالتا ہے؟ یوں ہی مردہ کو زندہ سے، جیسے نطفہ کو انسان سے اور انڈے کو پرندے سے کون نکالتا ہے؟ ساری کائنات کے تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ آپ کے سوالات سن کر وہ کہیں گے کہ بے شک ان چیزوں پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ جب وہ لوگ اللہ کی قدرت کاملہ کا اعتراف کر لیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرماؤ جب تم اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہو تو بتوں کو عبادت میں اس کا شریک ٹھہرانے سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ حالانکہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ان امور میں سے کسی پر کوئی قدرت رکھتے ہیں، بلکہ الٹا ان کی عبادت تمہارا بیڑا غرق کر دے گی کہ شرک کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ فرمایا فذلکم اللہ، تو یہ اللہ ہے، یعنی جو ان چیزوں کو سر انجام دیتا ہے، اور آسمان و زمین، زندگی اور موت سب کا مالک ہے، اور رزق و عطا پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اللہ تمہارا سچا رب ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ یہ ناکارہ خود ساختہ بناوٹی بت۔ اور جب ایسے واضح اور قطعی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، تو اس کے ماں سوا سب معبود باطل محض ہیں۔ اور جب تم نے اس کی قدرت کو پہچان لیا اور اس کی کارسازی کا اعتراف کر لیا تو پھر تم حق قبول کرنے سے کیوں اعراض کر رہے ہو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ ترجمہ: یوں ہی نافرمانوں پر تیرے رب کے یہ کلمات ثابت ہو چکے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جس طرح یہ مشرکین حق سے گمراہی کی طرف پھیر دیے گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں اس کا جو حکم اور قضا تھی وہ ان لوگوں پر ثابت ہو چکی جنہوں نے اپنے رب کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی کی اور اس سے کفر کیا۔ یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کریں گے، نہ اس کے رسول کی تصدیق کریں گے۔ یاد ہے کہ اس آیت میں رب کی بات سے مراد تقدیر الہی ہے، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یعنی ہم ان سے دوزخ بھریں گے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون۔ ترجمہ: تم فرماؤ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنا دے؟ تم فرما دو اللہ پہلے بناتا ہے پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے گا، تو تم کہاں اڑے جا رہے ہو؟ اس آیت میں توحید کی حقیقت اور شرک کے بطلان پر ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے، اور یہ دلیل یوں دی گئی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ کیا وہ بت جنہیں تم معبود مانتے ہو ان میں کوئی ایسا ہے جس میں یہ قدرت ہو کہ وہ بغیر کوئی مثال دیکھے خود ہی مخلوق کو پیدا بھی کر لیتا ہو اور پھر موت کے بعد انہیں پہلے کی طرح دوبارہ بنا بھی دے؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں، کیونکہ مشرکین بھی یہ جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے اور بتوں میں پیدا کرنے کی قوت و قدرت ہرگز نہیں ہے۔ تو فرمائے گا کہ جب بت کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ پہلی مرتبہ بنانے پر اور فنا کے بعد دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے، تو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اور ایسی روشن دلیلیں قائم ہونے کے بعد براہ راست سے کیوں منحرف ہوتے ہو؟
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ترجمہ: تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے اور وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ بت جسے خود راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھا نہ دیا جائے؟ تو تمہیں کیا ہوا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حجتیں اور دلائل قائم کر کے، رسول بھیج کر، کتاب نازل فرما کر اور مکلفین کو عقل و نظر عطا فرما کر حق کی طرف رہنمائی کرے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں. تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جسے خود اس وقت تک راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھایا نہ جائے؟ جیسا کہ تمہارے بت ہیں کہ وہ تب تک کسی جگہ جا نہیں سکتے جب تک کوئی اٹھا لے جانے والا اٹھا کر انہیں لے نہ جائے، اور نہ وہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ رائے حق کو پہچان سکتے ہیں. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی، عقل اور سمجھنے کی صلاحیت دے تو ایسا کر سکتے ہیں. جب ان کی مجبوری کا یہ عالم ہے تو دوسروں کو کیا راہ بتا سکیں گے؟ اور ایسوں کو معبود بنانا، ان کا مطیع بننا کتنا باطل اور بیہودہ ہے. فما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ترجمہ: اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے، بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو دیکھتا ہے. یعنی ان مشرکین کی اکثریت بتوں کو معبود اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے میں تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے، جس کی بنا ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ اس کے صحیح ہونے کا یقین ہے، بلکہ یہ صرف شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے اور انہوں نے کچھ سمجھ کر ہی بت پرستی کی ہوگی. آیت میں اکثر فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ بعض بت پرست وہ بھی تھے جو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک اور حال کمال سے متصف ہے، لیکن وہ عناد اور سرکشی کی وجہ سے کفر کرتے تھے. فرمایا بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس آیت میں ظن سے مراد وہ گمان ہے جو خلاف تحقیق ہو، اس میں شک اور وہم بھی داخل ہیں، اور یہ کلام کفار کے بارے میں ہے جنہوں نے کفر اختیار کرنے میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی اور تقلید کی. اس تقلید میں دنیا آخرت میں ان کا کوئی عذر مقبول نہیں، البتہ خالص مومن جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ اللہ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرنے سے عاجز ہے، وہ اگر کسی ایسے شخص کی تقلید کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرتا ہے تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں بلکہ وہ یقینی طور پر مومن ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ گمان نہیں بلکہ یقین ہے جو کہ واقعے کے مطابق ہے. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ترجمہ: اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ میں تفصیل ہے، لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کفار مکہ نے یہ وہم کیا تھا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے. اس آیت میں ان کا یہ وہم دور فرمایا گیا. چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، کیونکہ قرآن فصاحت و بلاغت اور علوم و اسرار کے جس مرتبے پر ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے شایع نشان نہیں. یہ قرآن اللہ کی طرف سے وہی ہے جسے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. یہ جھوٹ اور افتراء سے منزہ ہے، اس کی مثال بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے. ہاں قرآن تورات اور انجیل وغیرہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جنہیں قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر نازل فرمایا، اور قرآن میں لوح محفوظ میں لکھے ہوئے حلال و حرام اور فرائض و احکام کی تفصیل ہے. اور یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اسے کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا اور کوئی فرد بشر اس جیسا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا. فرمایا اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے. اس مقام پر علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے. لوح محفوظ میں
ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا اور دنیا و آخرت میں جو ہونے والا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے قرآن کے اسرار میں سے کوئی چیز عطا ہوئی، اسے لوح محفوظ پر لکھا ہوا جاننے کی حاجت نہیں، بلکہ وہ جو کچھ چاہے قرآن ہی سے معلوم کر لیتا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: کیا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکے سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہاں کافروں کی اسی بات کا جواب دیا گیا ہے کہ کیا کفار یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود ہی بنا لیا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ اگر تمہارا یہی خیال ہے تو تم بھی عربی ہو، فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہو۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے کلام کے مقابل کلام بنانے کو تم ناممکن سمجھتے ہو، لہذا اگر تمہارے گمان میں یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لو اور ان سے مدد لو اور سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج 1400 سال سے زیادہ عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج تک کوئی کافر اس کا جواب نہیں دے سکا، اور اگر کسی نے جواب دینے کی کوشش کی ہے تو قرآن کریم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ناچیز ذرے سے بھی کم ثابت ہوئی۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ ترجمہ: بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، ایسے ہی ان لوگوں سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی قرآن پاک کو سمجھنے اور جاننے کے بغیر انہوں نے اس کی تکذیب کی، اور یہ انتہائی جہالت ہے کہ کسی شے کو جانے بغیر اس کا انکار کیا جائے، اور قرآن کریم کا ایسے علوم پر مشتمل ہونا جن کا علم و خرد کے دعوے دار احاطہ نہ کر سکیں اس کتاب کی عظمت و جلالت ظاہر کرتا ہے۔ تو ایسی اعلیٰ علوم والی کتاب کو ماننا چاہیے، نہ کہ اس کا انکار کرنا۔ فرمایا اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، یعنی جس عذاب کی قرآن پاک میں وعیدیں مذکور ہیں وہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو جھٹلایا ایسے ان سے پہلے لوگوں نے بھی انداز کی وجہ سے اپنے رسولوں کے معجزات اور آیات دیکھ کر نظر و تدبر سے کام لیے بغیر انہیں جھٹلایا تھا۔ تو تم دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا، اور پہلی امتیں اپنے انبیاء اکرام کو جھٹلا کر کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا ہوئی۔ اس لیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی میرے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قریش میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اس قرآن پر عنقریب ایمان لے آئیں گے، اور بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر کبھی بھی نہ ایمان لائیں گے نہ کبھی اس کا اقرار کریں گے، اور آپ کا رب ان جھٹلانے والوں کو خوب جانتا ہے، اور عنقریب انہیں اس کے عذاب کا سامنا ہوگا۔ اس آیت میں یہ غیبی خبر بھی ہے کہ موجودہ مکہ والے نہ تو سارے ایمان لائیں گے اور نہ سارے ایمان سے محروم رہیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض ایمان سے محروم رہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلانے پر قائم رہے اور ان کے رائے راست پر آنے اور حق کو ہدایت قبول کرنے کی امید منقطع ہو جائے تو تم ان سے فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور ہم میں سے کسی کے عمل پر دوسرے کی پکڑ نہ ہوگی، بلکہ جو پکڑا جائے گا خود اپنے عمل کی وجہ سے پکڑا جائے گا، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ یہ فرمانا بطور زجر کے ہے کہ تم نصیحت نہیں مانتے اور ہدایت قبول نہیں کرتے تو اس کا وبال خود تم پر ہوگا، کسی دوسرے کا اس سے نقصان نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو اسے دعوت دے کر اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھے، یہ نہیں کہ بس سامنے والے کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے اگرچہ وہ پہلے سے زیادہ بگڑ جائے۔
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون۔ ترجمہ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں؟ یعنی ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنی ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے جھکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک اور دین کے احکام سنتے ہیں، لیکن آپ سے شدید بغض اور عداوت کی وجہ سے یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو جس طرح آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، اسی طرح اسے بھی نہیں سنا سکتے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سننے سے بہرا کر دیا ہے، اور جو کچھ یہ سنتے ہیں اسے نفع اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اسے قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا ہے، اور جب وہ سن کر عمل نہیں کرتے تو وہ جاہلوں کی مانند ہیں۔ اس آیت سے 3 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، بغض و عناد کی وجہ سے آدمی کا دل اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سامنے والے کی بات نہیں مانتا۔ نمبر 2، کسی سے بات منوانی ہو تو پہلے اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والا اللہ کے نزدیک جاہل ہی کے حکم میں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو تمہاری طرف اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ کی سچائی کے دلائل اور نبوت کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تصدیق نہیں کرتے۔ تو کیا آپ دل کے اندھوں کو راستہ دکھا دیں گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی نظروں کو اندھا کر دیا ہے، اس لیے انہیں ہدایت کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت اور اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جس کی سماعت کو اللہ تعالیٰ نے سلب فرما لیا ہے آپ اسے سنا نہیں سکتے، اور اللہ نے جس کی بصارت لے لی ہے آپ اسے ہدایت کی راہ نہیں دکھا سکتے، اور جس کے ایمان نہ لانے کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے آپ اسے ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے۔ لہذا آپ ان مشرکین کے ایمان قبول نہ کرنے پر غمزدہ نہ ہو۔ گویا کہ فرمایا گیا کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ہیں لیکن صرف سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں، جس سے دیکھنے والا صحابی بن جائے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے وہ محروم ازلی ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے وہ جنتی ہے۔ اس لیے ان دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا فرمایا، یعنی دل کے اندھے، جنہیں ہدایت نہ نصیب ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمال مصطفیٰ دیکھنے والی نگاہ اور ہوتی ہے، اور وہ آنکھ وہ ہے جس سے حضرت ابوبکر، عمر اور صحابہ کرام نے دیکھا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ ترجمہ، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مشرکین کی عقل، سماعت اور بصارت اللہ نے سلب فرما لی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں، کیونکہ کفار کا ہدایت سے محروم ہونا ان کے اپنے کرتوتوں اور ضد اور عناد کی سبب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کی تھی، بلکہ اللہ نے یہ صلاحیت ان میں پیدا کی، مگر انہوں نے خود اسے تباہ کر دیا، تو قصور خود ان کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله فما كانوا مهتدين۔ ترجمہ، اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، بے شک اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ یہاں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ وقت یاد کیجئے جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو قبروں سے حساب کی جگہ میں حاضر کرنے کے لیے اٹھائے گا، تو اس روز کی ہیبت و وحشت سے یہ حال ہوگا کہ وہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے علاوہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے طلب دنیا میں اپنی عمریں ضائع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو آج کارآمد ہوتی وہ بجا نہ لائے، تو ان کی زندگانی کا وقت ان کے کام نہ آیا، اس لیے وہ اسے بہت ہی کم سمجھیں گے۔ نیز قبروں سے نکلتے وقت تو ایک دوسرے کو ایسا پہچانیں گے جیسا دنیا میں پہچانتے تھے، پھر قیامت کے دن کے ہولناک اور دہشت آمیز مناظر دیکھ کر یہ معرفت باقی نہ رہے گی۔ ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن حالات مختلف ہوں گے، کبھی ایسا حال ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے،
کبھی ایسا کہ نہ پہچانیں گے، اور جب پہچانیں گے تو کہیں گے جس نے اپنی باقی رہنے والی آخرت کو فانی دنیا کے بدلے بیچ دیا وہ نقصان میں رہا، کیونکہ اس نے فانی کو باقی پر ترجیح دی۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ انہیں اس چیز کی ہدایت نہ تھی جو انہیں روز قیامت کے اس خسارے سے نجات دیتی۔